بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شارق وغیرہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ منصف خان جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے مینٹل النس کے بارے میں اور وہ تمام ایمبیگوٹیز جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں مینٹل النس کے بارے میں, اس سے سائرہ منصف کی ایکسپرٹ ایڈوائز لیں گے. ویری وارم ویلکم سائرہ, تھینک یو ویری مچ فار آپ نے ٹائم نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان تمام باتوں کے لیے. دیکھیں جی, میں ایک لے مین ہوں اور میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے اندر بھی شاید فرق نہ کرتا ہوں. تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ مینٹل النس ہے کیا, واٹ از مینٹل النس, ذہنی بیماری کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می سید. آپ نے پہلا ہی سوال اس طرح سے کیا کہ جس کو میں کنٹین کرنے کی بھی کوشش کروں تو شاید مجھے کچھ منٹ لگ جائیں اس کو ایکسپلین کرنے میں. تو مینٹل النس کو اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں تو 4 Ds کا ایک کانسیپٹ ہے, ڈسفنکشن, ڈیوینس, ڈسٹریس اینڈ ڈینجر. سو وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ٹیکنیکلٹی, اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ شخص اپنے زندگی کے معاملات چلا پا رہا ہے, کیا وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اس کو اس پہ کوئی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, کیا وہ شخص کچھ تکلیف میں ہے, کوئی ایسی تکلیف کہ جو اکثر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی, یا وہ خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہے. اور اکثر یہ جو مینٹل النس ہے یہ it's related to changes in your emotions, thinking اور behavior, کہ آپ کوئی ایسی سوچوں میں جو ہے وہ پڑ گئے ہیں یا آپ کی کچھ فیلنگز اس طرح سے ہیں یا آپ کے جذبات کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے خود مسئلے کا باعث بن رہے ہیں. اور اس کو آپ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں مینٹل ویل بینگ کے ساتھ. A state of well-being in which an individual realizes their own abilities, can cope with normal stresses of life, and can work productively and is able to make a contribution to their community. So جو اگر آپ کنٹراسٹ کرتے ہو illness کو ویل بینگ سے, تو جو مینٹل ویل بینگ ہے اس میں ایک شخص جو ہے اس کو اندازہ ہے کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, زندگی میں جو مسئلے مسائل عام زندگی کا حصہ ہیں میں نے ان کو حل کیسے کرنا ہے, میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیسے کرنا ہے, میں نے اس معاشرے کا ایک جو پروڈکٹیو ایک شہری ہے اس کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے. اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ کہ مینٹل النس اس کی وجوہات کیا ہیں, تو اس کے بھی کافی لیئرز ہیں. سو ذہنی مسائل جو ہیں وہ کسی ایک وجہ سے ہونا ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے وہی حقیقت ہو. So mental illness can originate because of a biological reason. It can be a psychological reason, it can be a social reason, and sometimes it can even be a spiritual reason. تو biological reason میں اب جیسے chemicals ہیں جو ہمارے دماغ میں ہمارے جسم میں سیکریٹ ہوتے ہیں, نارملی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ہارمونس ہیں, ان کا امبیلنس بھی ڈپریشن جیسے مرض کو جو ہے وہ اس کی وجہ بن سکتا ہے. سو سیروٹونن کا لیول اگر نارمل سے ہٹ کے ہو رہا ہے, یا آپ کے کوئی ہارمونل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے کچھ برین ڈیمیج ہے, کوئی کروموزومل اب نارمیلٹی ہے, سو مینٹل النسز ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر سائیکولوجیکل ریزنس پہ آ جائیں کہ sometimes it's the gender differences in expression of your distress. Sometimes that can be the reason. اور بہت امپورٹنٹلی کچھ ایسی وجوہات ہیں ذہنی بیماریوں کی یا مینٹل النس کی جو ہم اتنا غور نہیں کرتے لیکن وہ بہت کامن ہیں. That is the social reasons کے لیے. Harsh parenting. کئی سوسائٹیز میں بچے کے کو ڈسپلن کرنے کے نام پہ, بچے کو اچھی عادات سکھانے کے نام پہ جس طرح سے پیرنٹنگ کی جاتی ہے, جس میں کہ مار پیٹ, گالی گلوچ, یا ایون سم ٹائمز بہت حد کوئی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل چپ کر جاتے ہیں, ہم گفتگو ہی نہیں کرتے جب بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, ہم اس سے بات ہی تب شروع کرتے ہیں جب وہ اپنا رویہ ٹھیک کرتا ہے. جبکہ یہ دونوں لیولز کے جو معاملات ہیں یہ بچے کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ ہیں اور یہ بہت سی مینٹل النسز کی کل کو وجہ بنتا ہے. اسی طرح ٹراماز,
وہ چاہے ابیوز ہے, وہ سیکشول ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے یا نگلیکٹ ہے, دونوں طرح سے ٹراماز جو چاہے خود کے ایکسپیرینسڈ ہوں یا دیکھے گئے ہوں, وہ بھی بہت سے ایموشنل اور سائیکولوجیکل مسائل کی وجہ بنتا ہے. ایون اگر بچے کو خود نہیں مارا جا رہا, بچہ ماں باپ کی مار پیٹ دیکھ رہا ہے, can you imagine کہ that also leads to a lot of emotional distress. So these are reasons which are less talked about, but they are very common as reasons to lead to mental illness. اور اس میں پھر آپ بڑے ہو کے اس انسان کو دیکھتے ہیں, اس کو اپنی جذبات پہ قابو نہیں ہوتا, اس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا. سم ٹائمز آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ رشتے چلانے کا جو ہے وہ ہنر نہیں آ پا رہا ہوتا. So those are struggles that they live with. Sometimes they even enter depression or anxiety, or they don't stop, they cannot stop their brain from recalling it. So those are the multiple reasons for anyone to become mentally ill. اچھا, ایک جنرل سا فنومنا ہے, مے بی آپ کو کچھ عجیب سا لگے گا, میرا خیال ہے ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کے درمیان, وہ ذہنی بیماری کو کچھ پاگل پن سمجھتے ہیں. تو وہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی تمہارے آئیڈینٹیفائی کریں گے تم اس قسم کے کچھ پرابلم میں آ رہے ہو, ٹراما سے گزر رہے ہو, یا ذہنی اس کی جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ساری کامن ہیں, سب کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہیں, یا ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کی بہت سارے ایشوز ہیں, وہ اس کو ایک عام نزلہ زکام کھانسی ہے جس بھی قسم کی بیماری اس طرح سے نہیں لگتے, یار یہ پاگل پن ہے. سائیکٹرسٹ کو بھی یا سائیکل جو بھی آپ بیٹر ٹرمینالوجیز ہے اس کو شاید پاگلوں کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں, اور لوگ کامنلی اس کی طرف جانا پسند نہیں کرتے. تو کیا اس فنومنا کو, اس کانسیپٹ کو ہم یا لوگوں کو کس طرح سے ٹیچ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مینٹل بیماری جو ہے, النس ہے, یہ بھی ایک عام بیماری کی طرح ایک بیماری ہے. لوگوں کا یہ رویہ ہونا کہ کسی کو اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے, اس کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے یا انگزائٹی کا ہے یا ایموشن ریگولیشن ایشوز جس کو کہتے ہیں, اس پہ ایک سٹگما تو ہے. That is a reality. اس طرح کی گفتگو معاشرے میں ہوتی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ایسی گفتگو کیوں ہوتی ہے, اس کی وجوہات کو دیکھا جا سکتا ہے, اور اس طرح کی گفتگو سے کیا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. I think these are also things that we need to look in. کہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی کٹ لگ گیا یا موچ آ گئی ہے, اس طرح کا مسئلہ انسان کو ہوتا ہے, اور وہ اس کو اکنالج کر لے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, اور اس پہ بجائے خود کو یا کسی اور کو صرف مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے وہ اس مسئلے کو ایک مسئلے کے طور پہ, اور the right doctor that can fix it, اس ڈاکٹر کے پاس جا کے مسئلے کا علاج کروانا شروع کر دے, تو کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں, ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا پرابلم, وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے وہ چیز حل ہو جائے گی. یہی معاملہ سائیکولوجیکل ہیلتھ کا بھی. اب چونکہ مینٹل النس پہ بجائے اس کے پروفیشنلز کو ریچ آؤٹ کرنے کے, بجائے اس کے حوالے سے سائیکو تھراپی لینے کے, خود سے اس کو پراپرلی پڑھ کے کسی طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کے, ہم اگر اس پہ صرف الزام تراشی کریں گے یا کسی کو شرم دلائیں گے یا اس کو برا محسوس کروائیں گے, تو ہوگا کیا کہ وہ مسئلہ مزید بگڑ جائے گا. یا تو اگلا شخص اس مسئلے کو چھپانا شروع کر دے گا, یا اس کو حل کرنے کے پھر اپنے سے کوئی طریقے نکالے گا. اور آپ دیکھیے کہ وہ پھر چیز ہمیں کئی صورتوں میں سامنے نظر آتی ہے, اور وہ رویے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتے, وہ حرکتیں لوگوں کی پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم مزید پریشان ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایسی ایگزامپل دوں گی جو شاید لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت کھلے ذہن سے اس کو سننا پڑے. کتنی دفعہ آپ نے کسی شخص کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو شرم کا احساس دلایا ہے, کہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے کئی طرح کے الفاظ, وہ جو ڈیروگیٹری ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں, اس کو نشئی, جہاز, اور ایون اس کے ساتھ کی جو کامنٹری ہوتی ہے کہ اس کو اپنی فیملی کا احساس نہیں, اس کو ماں باپ کا احساس نہیں ہے, یا اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے, لارڈ نوز واٹ.
جبکہ اکثر جب ہم کلائنٹ سے گفتگو کرتے ہیں, ہمیں تھراپی سیشنز میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اکثر اوقات کسی بھی طرح کا جو نشہ ہے وہ لوگ شروع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندر جو چیزیں ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں یا جس طرح کی ان کی مینٹل سٹیٹ ہوئی ہوتی ہے, وہ اس کو سیلف میڈیکیشن کے پرپزز سے اکثر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر چونکہ ان کو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں پتا ہوتا اور ان کو اس کو کنٹرول یوزیج نہیں آتا تو وہ اس نشے میں مبتلا ہوتا. یہی اگر ہم ان کو کھل کے بات کرنے کی جگہ دیں یا ان کو یہ احساس دلائیں کہ جب ان کو کوئی ذہنی مسئلہ درپیش ہے وہ اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے یا دوست ہیں باپ سے یا فیملی میں کسی سے بات کر سکتے ہیں, تو ان کو سیلف میڈیکیشن کی ضرورت نہ پڑے. کئی ٹین ایجرز کو ہم دیکھتے ہیں خود کو کٹ لگا کے خود کی جو ہے وہ ایموشنل پین کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو کہہ لیں اس طرح سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک طرف یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ جی ماں باپ لڑ رہے ہیں, مار پیٹ چل رہی ہے اور وہ بچے کے لیے ٹرامیٹک ہے, تو ایسی صورت میں ایک 6 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, اس کے پاس کیا آپشن؟ اس کے پاس تو آپشن یہی ہے نا کہ وہ ڈسوسیٹ کر جائے, وہ فزیکلی وہاں پہ ہو, مینٹلی نہ ہو, کیونکہ وہ اٹھ کے ان کو روک تو سکتا نہیں. اور ماں باپ کی محبت اور گھر میں ایک سکون کا چاہنا, وہ سب تو ہر بچے کی خواہش ہوگی. تو جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اکثر اوقات اس میں ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو پھر عجیب لگتی ہیں, اور اس پہ پھر ہم ان کو پاگل اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ذہنی مسائل اتنے کامن ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دس از سو کامن, mental illnesses are so common that everyone knows someone with a mental illness. اس میں یہ ہے کہ ہمیں mental illnesses کی سمجھ ہونا ضروری کہ کیا کیا چیز ہے جس کو کہ ذہنی مسائل کے زمرے میں لایا جاتا ہے. اسٹگما, آپ نے ایک لفظ بولا ہے اسٹگما, تو اسٹگما کو ذرا ایکسپلین کریں گے, واٹ از اسٹگما؟ Literally it would mean dishonor and disgrace, کہ کوئی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, کسی چیز کا اعتراف کرتے ہوئے there is that shame attached to it. اس کو almost جیسے حقارت کی نظر سے دیکھا جائے, اس کو برا سمجھا جائے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مینٹل النس کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے, تو اس کی تو بات کرتے ہم برا محسوس کر رہے ہیں, اس کے لیے علاج کروانے کے لیے ہم کسی کے پاس کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے ہم یوزلی ایک تھاٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ ہیئر ایز ویل. آپ پروفیشنل فرض کریں آپ کے پاس کوئی 10 لوگ 20 لوگ, ہو سکتا ہے زیادہ لوگ آپ کے اندر ٹیم میں کام کر رہے ہوں, اینڈ آپ باس ہیں. سوچئے کہ کوئی شخص جس نے چھٹی کرنی, وہ اگر آپ کو یہ کہہ کے چھٹی کرتا ہے کہ میری کمر میں بہت تکلیف ہے اور آج میں کام پہ نہیں آ سکتا, تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ورسز اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پینک اٹیک ہو گیا ہے, مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے میں آفس نہیں آ سکتا, تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ نیچرلی جو اس کو بیک پرابلم ہوگا, میں کہوں گا ہاں جی اس کی اسپائن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, یا یہ بیٹھے بیٹھے جو کوئی غلط پوسچر میں بیٹھ گیا, تو میں وہاں پہ چھٹی دوں گا. اور شاید یہ جو آپ نے کہا کہ انگزائٹی, ارے آ جا یار, ابھی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, جنرلی ہوتا ہے, آ جائے گا لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, سب چیزیں درست ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی بلکہ آپ نے ساتھ میں اس کا مسئلہ حل کرنے کا نسخہ بھی بتا دیا. اور سید صاحب, لیٹ می آسک یو ویری کینڈیڈلی ہیئر کہ یہ آپ کہیں گے جبکہ آپ کی نیت بہت صاف ہے, آپ دل سے اس شخص کا بھلا چاہو, آپ یہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے کہ بس میں نے چھٹی نہیں دینی, آپ یہ جو ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ آجا 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, تیرا دھیان بٹے گا, بہتر ہو جائے گا, وہ آپ بہت نیک نیتی سے کہہ رہے. کیا ایسا ہے؟ آپ اپنے پولیس کے ساتھ یہ کرتا ہوں, گپ شپ لگاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے بتاؤ, ڈسکس کرتے ہیں, ریزالو کرتے ہیں.
Exactly. So that's where I guess we need to understand how we react to problems like this. तो कहने को अगर मैं इसका positively कह लें analysis करूं तो it's good that you are opening a space for him to talk about it. आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जिनको एम्प्लॉई सोच ही नहीं सकता कि वो ये कहे कि आज मुझे डिप्रेशन हो रहा है और इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सकता. और खास तौर पे हमने अपने माशरे में आप ये देखिए कि मर्दों के लिए ये कहना ज्यादा मुश्किल बनाया हुआ है बनिस्बत औरतों के कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है और इस वजह से मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने मर्द की और औरत की कुछ इस तरह से एक तारीफ बयान कर दी है कि जिसमें औरत को तो ये इजाजत है कि उसको तकलीफ है तो वो रो ले, लेकिन अगर मर्द ऐसा करेगा तो हम उस पे और तरह की बातें शुरू, हम उससे मर्द का टाइटल ही छीन. हाँ जी, हमने तो मना किया ना, मर्द को दर्द नहीं होता, उसको रोना भी नहीं आता. एग्जैक्टली. आंसू तो बहाएंगे. और मर्द के लिए ऑप्शंस क्या छोड़ी, फिर हम हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों है. मर्द के लिए हमने ऑप्शन छोड़ी कि अच्छा अगर तुम्हें तकलीफ है ना तो तुम गुस्सा कर सकते हो, तुम किसी का सर खोद सकते हो, क्योंकि वो ताकत के साथ जुड़ा है, वो ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे दिल में तकलीफ है और मैं मतलब मैं जेन्युइनली आई एम इन पेन एंड आई वांट टू क्राई. इसी तरह फॉर वुमेन एंगर इज नॉट एन ऑप्शन. औरत के लिए हमने वो जो गुस्सा करना है और मारना धाड़ना है, उस तरह के रिएक्शंस हमने कहा कि नहीं, ये तो इस तरह से तो औरतें नहीं करती. उनके लिए बेहतर ये है कि वो जरा क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ रो लें, वो मुनासिब. सो stigma is when there is shame attached to discussion of anything. So सबसे पहली चीज तो वो चाहिए, जैसे आपने कहा, can we start talking about it, and can we start talking about it with open-hearted discussions, कि जिसमें हम जज ना कर रहे हो, हम उसको किसी तरह कमतर तकलीफ ना समझ रहे हो, हम उसको प्रॉपर उसकी एक जगह दें कि हाँ ये मसला भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है, ये वैसे ही अहम है जैसे कि नमूनिया, बुखार, नज़ला, हड्डी का टूट जाना, वो सब कुछ. एग्जैक्टली. अच्छा, एक चीज तो ये जो आपने बताया, थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसमें जरा थोड़ा सा और ब्रीफ करें कि जो वायलेंस भी क्रिएट होता है, आ रहे हैं बर्तन फेंक रहे हैं, ये मार रहे हैं, चीज फेंक के मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया. दिस स्टिग्मा, हाउ कैन वी स्टॉप दिस? हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? चलें, किसी ने शेयर कर लिया कि जी मुझे एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई अच्छा आदमी मिल गया, उसने शेयर कर ली, बात डिस्कशन कर ली, लेकिन स्पेशली फैमिलीज में तो ये नहीं हो रहा होता, तो वो फिर किसी वायलेंस की सूरत में निकलती है बात ना. तो ऐसी सूरतों में या वायलेंस की सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए? समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. जब तक इन चीजों पे बात नहीं होगी, इनकी समझ नहीं आएगी. जब आप वो बर्तन तोड़ के फेंक रहे हैं, या जब आप किसी पे हाथ उठा रहे हैं, या आप जब चीखें मार रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो आप असल में कर क्या रहे हैं उसको समझने की जरूरत है. अगर तो डोमेस्टिक अब्यूज की सिचुएशन है तो उसमें शायद क्लियरली ताकत का गलत इस्तेमाल है. शायद किसी शख्स ने सीखा ही यही कि मैंने अपनी कोई जरूरत किसी को कैसे बतानी है, वो मैंने आवाज बुलंद करके बतानी, और उस पर कभी उसको सिखाया ही नहीं गया कि इसको कहने का बेहतर तरीका क्या होगा. या अगर वो लड़ाई इस वजह से चल रही है कि उनको किसी चीज का गुस्सा है जो उनको खुद भी नहीं पता शायद, तो फिर उस सूरत में भी उसको समझने की जरूरत है कि असल में गुस्सा है किस बात का, या असल में वो जो तकलीफ है या उदासी है या डिसअपॉइंटमेंट है. बिकॉज डिफरेंट सिनेरियोज में इसकी एक्सप्लेनेशन पे डिफरेंट हो जाएगी. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें खाना ना पसंद आने पे बर्तन फेंके जा रहे हैं, तो वहां पे तो इट्स क्लियरली अ डिसबैलेंस ऑफ पावर. So there is that imbalance that needs to be catered to. कि क्या ये मुनासिब रिएक्शन है भी? And then who's going to teach? Who's going to take the first step? Are we raising our kids in that way? कि क्या हम जब बच्चों की तरबियत कर रहे हैं
تو کیا ہم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو بحیثیت انسان ان کی تربیت کر رہے ہیں یا بحیثیت لڑکا اور لڑکیاں ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ بیکاز بحیثیت انسان تربیت کریں گے تو یہ سکھا پائیں گے کہ دونوں کی عزت برابر کی عزت. تو جب تک ہمارا فوکس جو ہے وہ جینڈر کی تربیت پہلے رہے گا اور انسان کی تربیت بعد میں رہے گا، تب تک یہ باتیں تھوڑی سمجھ آنا مشکل ہو جائیں. اچھا، ایک جو میرا پرسنل آبزرویشن ہے، اور یہ لوگ بھی اس طرح کی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، کھل کے بات نہیں کر پاتے، اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف وغیرہ میں بھی دیکھا وہ ایک، بلکہ ایک شعر بھی ہے، انڈیا کا مشہور گانا ہے کہ آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. اب کچھ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، دوستوں نے مذاق کیا، بعض اوقات کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی بات کہہ دی، ولگر بات کہہ دی، یا کوئی ایسی بات کہہ دی کہ کسی کو اچھی نہیں لگے، تو وہ جو سیدھے سادھے شریف سے ہوتے ہیں، جو بیچارے سن کے ضبط کر جاتے ہیں، تو پھر وہ سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ راؤنڈ در لائف ان کو گھومتی رہتی ہے، اور وہ ایک بدلہ لینے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ یا تو اس گیدرنگ سے کٹ جاتے ہیں، یا کوئی مطلب دوستیوں میں مطلب علیحدگی اختیار کر لی، یا وہ زندگی میں بیچارے پریشانی رہے. کیا کہتی ہیں ان چیزوں کو کیسے اوور کم کرنا چاہیے؟ Are you talking about rejection? I'm not sure if I ریجیکشن کا تو نہیں، جیسے فرینڈز میں بیٹھے ہوئے کسی نے آپ کو چھوٹے قد پہ کچھ کہہ دیا کہ یار بہت ہی ناٹے ہو تم، تو وہ دل پہ لے گیا. اب وہ جواب میں تو کوئی ریئیکشن نہیں دے سکا نا. وہ مطلب کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں فرینڈس میں سرکل میں ہوتے ہیں جو بہت بولنے والے ہوتے ہیں، مذاق بھی اڑا دیتے ہیں سب کا، ٹھیک ہے نا. کسی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی تخت بات کہہ دی، تو وہ بہت لوگوں کے ذہن میں ایسے چل جاتی ہیں، ان کے کیریئر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے سوشل نیٹ ورکنگ پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کا جواب نہیں دے پاتے، وہ دل میں ضبط کر کے دبا کے رکھتے ہیں، باہر نہیں آتی وہ بات. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ کس طرح سے یا تو اس بندے کو اس کے اندر اتنی لبرٹی آنی چاہیے کہ اس کو کوئی بات اچھی نہیں لگے، یار یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو، وہ اپنے دل کی بڑاس تو نکالے گی اس طرح سے. کیسے کہیں گے اس کو؟ اور تھینک یو فار آسکنگ دیٹ، بیکاز یہ اتنی کامن بات ہے. یا دوست احباب کے اگر کہہ لیں 10 گروپس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں سے کم از کم 8 لوگوں کی تو یہ کہانی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسا گروپ ممبر ان کو پتا ہوگا کہ جو اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ یار ہم نے تو مذاق کیا تھا اور اس نے دل پہ لیا، اور پھر اس نے بتایا بھی نہیں اور تب سے بات بھی نہیں کری. سوچنے کی بات ہے کہ کیسے انسان اتنے مختلف ہو گئے کہ ایک شخص ہے کہ اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں اس کو فرق نہیں پڑ رہا، دوسرا شخص ہے اس کو اتنی بات بری لگی پھر بھی وہ آپ کو کہہ نہیں پا رہا، اور تیسرا شخص جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ وہ ہے کہ جو مذاق کیے جا رہا ہے بغیر اس احساس کے کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے لیے کتنے تکلیف دہ ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کا احساس کرے کہ اس کے الفاظ کا یا اس کے فیشل ایکسپریشنز کا اثر اگلے پہ کیا ہے، اور کیا مجھے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں، اس کی بجائے کتنا آسان ہے کہ یہ کہہ دیں یہ تو دل پہ لے لیتا ہے ایسا کی بات. کیونکہ مذاق تب تک ہے جب اس کو دونوں لوگ انجوائے کر، جب اس کو مزاح جو ہے it has to be rooted in the pleasure of both parties if not all parties involved. جب مذاق کسی کی دل آزاری کا باعث بن گیا تو وہاں پہ پھر خود کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے جو مجھے مختلف کرنا چاہیے تھا. اب آ جاتے ہیں ان دو لوگوں کی طرف کہ جس میں سے کہ ایک شخص ہمارے لیے کافی مسٹری ہے کہ جو دل پہ لے لیتا ہے اور کہتا بھی نہیں ہے اور چپ بھی رہتا ہے پھر اس کے بعد سے. یہ چیزیں ہم ایکچولی تھراپی میں کافی ان ڈیپتھ ایکسپلور کرتے ہیں، اس طرح کے پیٹرنز، اس کو آپ کہتے ہیں ریلیشنل ورک ہے سائیکو تھراپی میں یہ، اور یہ پیٹرنز ہوتے ہیں. سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ تھا کیا اس کے پاس یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ مجھے فلاں بات بہت بری لگی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اب حیران نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 25 سال 35 سال 45 سال کی عمر میں بھی دوسرے کو یہ نہیں بتا پا رہا
کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی. کتنے گھر ہیں جہاں پہ بچوں کو یہ اجازت ہے, کہہ ان کا اتنا کمفرٹ ہے, بچوں کا ماں باپ سے اتنا ہیلدی کمیونیکیشن بانڈ ہے کہ جس میں بچہ کلیئرلی یہ بتا سکے ماں باپ کو کہ آپ کی فلاں بات مجھے بری لگی. اگر یہ اسپیس اس کو اس ٹائم پہ مہیا نہیں تو اس کے بعد پھر کچھ لوگ تو اس پہ کانشیسلی کام کر کے تھراپی کے تھرو یا سیلف انالیسس کے تھرو اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. ادروائز وی سی دیز پیٹرنس کنٹینیوڈ ان دی لانگ ٹرم. اور اس میں ماں باپ پھر دونوں طرح کے ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر بچہ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے تو کچھ ماں باپ اس میں جو ہے وہ گفتگو بند کر دیں, اینڈ دیٹ آلموسٹ ٹیلز دا چائلڈ کہ اب یہ مجھ سے محبت نہیں کر رہے, ان سے مجھے محبت تب ملے گی جب میں وہ کروں گا جو یہ چاہ رہے. تو ایسے سینیریو میں پھر ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس شخص سے کہ وہ کل کو خود سے ہی دوسروں کو یہ بتانا شروع کر دے کہ مجھے آپ کی فلاں بات بری لگی. صحیح. اچھا, اس کو تھوڑا سا ایک ابھی جیسے پیرنٹس کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر بات کی کہ یہاں ہمارے خاص طور پہ پیرنٹس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور بڑا ڈفرینٹ قسم کے سخت گیری, جیسے ایک زمانے میں ٹیچرس کے لیے کہا جاتا تھا کہ بس کھال ہماری ہے, ہڈیاں وڈیاں سب آپ کی, جو طے کرنا ہے کرو. اب یہاں تھوڑا سا ایک ریلیجیس وہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی اگر والدین کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بندہ ٹین ایجز میں آ گیا ہے, تھوڑا سا سمجھداری کی طرف جا رہا ہے, تو ایک طرف تو مذہب نے اس کو سکھا دے دیا ماں باپ کے ساتھ میں اف نہیں کرنے کا, جو کہہ رہے ہیں منون مان لینا ہے. اب ایک طرف تو وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس بھی ہو رہا ہے, سم ٹائم جو ہے وہ کیریئر چوز کرنے میں بھی والدین کا زبردستی پریشر بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے فلانا بننا ہے, وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, وہ پینٹر بننا چاہتا ہے, یا وہ گھر میں پیرنٹس کا غلط ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہا تو وہ راہ فرار اختیار کر گیا, وہ کسی اور طرف ڈرگس میں چلا گیا, باہر نکل گیا, کچھ کرنا شروع ہو گیا. یہاں ایک ریلیجیس فیکٹر بہت زیادہ آتا ہے, جو جہاں جا کے کیونکہ آپ نے بچے کو یہ سکھا دیا کہ ماں باپ کے سامنے نہیں بولنا. کیا کہیں گے آپ, کیسے لبرٹی دی جائے کہ بھائی یہ ریلیجیس, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لوگوں کے دماغوں کو کیسے ایجوکیٹ کرے گا, یہ گناہ نہیں ہے, بچے کو اجازت دو کہ اسے کیا چیز بری لگ رہی ہے. سید صاحب, اس میں اگر ہم صرف دین اسلام کی بھی بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب کے مطابق جو زندگی ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے ساتھ گزارنے کی چیز ہے. کتنے لوگ ہیں, and again I'm coming here with the data from my clients, کتنے لوگ ہیں جو شادیاں کر لیتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں کہ نکاح کا, شادی کا مطلب کیا ہے, ان کا اس رشتے کے حوالے سے نظریہ ہے کیا, ویژن ہے کیا, انہوں نے کبھی اس سوال کے بارے سوچا ہی نہیں ہوتا. تو بچے پیدا کرنا, بچوں کی پرورش کرنا, ان کی تربیت کرنا, یہ تو اس کے بعد کا اسٹیپ. سو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا بلکہ کافی زیادہ فہم لانے کی ضرورت ہے, تھوڑا سوچ لانے کی ضرورت ہے, تھوڑا فکر کو we need to start thinking about these things. These have to be informed, owned up decision. شادیاں صرف اس لیے نہ کریں کیونکہ کرنی ہوتی ہے, اس کے بارے ایک اپنا نظریہ رکھیں, ایک اپنی ذمہ داری, اپنے حقوق, ان سب چیزوں کی بھی بات ہے, لیکن ایک نظریہ رکھیں کہ یہ ہے کیا آپ کی نظر میں, اور پھر ڈسائیڈ کریں کہ when are you going to enter the parenting role, کیونکہ پھر وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچہ پیدا ہوتے ساتھ ٹین ایجر نہیں بن جاتا. جب ہم سوچنا ہی تب شروع کریں گے جب وہ ٹین ایجر بن گیا ہے اور ہمیں پرابلم دینا شروع کر رہا ہے, then of course you are in trouble. You need to start thinking about these things before you get into it. So جب conception ہو رہی ہے, even pregnancy کے ٹائم پہ, you might be surprised, but then again these are things that a lot of religions and a lot of societies were well aware of, کہ before birth
the personality of the child is already in formation. माँ की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है और जो इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टली उस बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है. So when that child comes to the world, that child already has been impacted. So how mindful are we of the psychological health of the mother at that point in time? And then when the child is there, like, totally dependent upon the parents. शुरू के कुछ दिन हैं, कुछ महीने हैं, वो इतने क्रिटिकल फेजेस हैं, इतना क्रिटिकल टाइम है वो बॉन्डिंग बनाने का. That's when the child needs unconditional love and regard. और दीन भी यही कहता है. दीन तो बच्चे से मोहब्बत करने की बात करता है. कोई इसमें एम्बिग्विटी है ही नहीं. There is absolutely no confusion. In fact, अगर आप उसमें even Prophet peace be upon him के you take out, there are several examples, and I usually don't bring these things in because मुझे लगता है कि आपकी एक proper, you should be a mufti level scholar to be talking about these things, कि हम कुछ गलत ना कोट कर दें. But the fact is, वो चीजें तो हमने स्कूल की इस्लामियत में भी पढ़ी ना, कि हजरत इमाम हुसैन है, हजरत the grandchildren of the Prophet, if they are like, sitting here on his shoulders, he won't get up from sujood. वो सजदा तब्दील कर देते हैं because he doesn't want to be the barrier in their play. So what am I learning? कि बच्चों का जो खेलना है वो उस टाइम पे उनकी अपनी नमाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो. तो अगर हम उससे सीखना चाहें तो हम क्या नहीं सीख सकते कि जो शफकत और मोहब्बत है बच्चे के लिए उसकी प्रायोरिटी है. And if we do that, and the parents who do that, because there are parents in the world, there are people in the world who are very mindful in these things, the ones who do that, they share a healthy communication with the kids even when they become teenagers, because तब वो communication channel already established हो चुका हुआ है. तब वो बच्चे माँ बाप से नहीं भागते, तब वो जा के अपने कमरों में बंद होना पसंद नहीं करते. Then when they face a problem, जब कोई गलती भी हो जाती है या कोई मसला भी आता है तो वो जाके उन पेरेंट्स को बताते हैं, because they know कि ये तो हमारी सेफ प्लेस है, यहाँ से हमें गालियां, मार पिटाई, चीखों पुकार नहीं मिलेगी. यहाँ पे तो हमें सुनेंगे, समझेंगे और हमें इस मसले से निकालेंगे. ये हैं जो मेरे अपने हैं और मेरे बड़े हैं. So if we look at these things in this way, because then the problems will not be there. लेकिन ये करना मुश्किल है. इसके लिए हमें अपना आप डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपना आप तब्दील करना पड़ेगा, because things have to change at one point in time. हो सकता है हमारे माँ बाप ने या जिस किसी की भी आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, उन्होंने बचपन में इस तरह से चीज ना सीखी. But maybe when they're planning to become parents, they can decide कि मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किस तरह की माँ या किस तरह का बाप या किस तरह का बड़ा फैमिली का कुछ भी. मोटरवे का केस हुआ है, उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? मतलब वो जो जिन लोगों ने ये सारा काम किया वो लो प्रोफाइल जरूर है, मतलब दे आर मैरिड. अगर उनको आप देखें तो वो सेक्सुअली तो सेटिस्फाइड थे, 5-5, 6-6 बच्चे हैं उनके, और वो एक खातून को अंधेरे में देख के, अकेले तन्हा देख के उनके ऊपर वो हैवानियत सवार हो रही है, और ये इनके बहुत सारे वाकयात नजर आ रहे हैं. तो ये क्या माइंडसेट है? हाउ टू कंट्रोल देम, स्पेशली दिस कैडर पीपल? आपको अपने मासेस को किस तरह से आपको एजुकेट करना चाहिए? एजुकेशन ने पढ़े लिखे लोगों को तो समझदारी दे दी है कि उनके ऊपर तो इतनी जल्दी हैवानियत सवार नहीं हो रही है अकेले में भी, लेकिन ये जो नीचे वाला जो मजदूर तबका है उसने देखा, और क्या कहेंगे, क्या माइंडसेट है, कैसे इनको टीच करना चाहिए? ये तो नहीं है तरीके का लटका दो, फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ सजाएं जो है इसका हल है. सैयद साहब, आपके सवाल में 4 से 5 बहुत अहम बातें, और उसको 1 by 1 एड्रेस किया जाए तो बात समझ में आ सकती है.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں. آپ نے بلکہ میرا سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا. ایون دو آئی کیپ مائی پریزنس آن سوشل میڈیا بٹ آئی ڈونٹ گو بائی دا نیوز دیٹ کمز اپ. پہلا سوال تو لوگ بلکہ اس طرح کے واقعات پڑھ کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایسے واقعات معاشرے میں بڑھ رہے ہیں. مجھے چائلڈ سیکشل ابیوز پہ ریسرچ کرتے ہوئے کوئی 2 دہائیاں ہو چکی. 17 years to be exact. That's when I started researching the topic properly and I traveled across Pakistan for that. کیا دربار تو کیا ٹرک ہوٹل تو کیا جگہ جگہ and then even educational institutions. So that's where my journey of studying these topics scientifically started. اور پھر اگر آپ جو ملک اس کو بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں, جو سوسائٹیز اس ظلم کو بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں, اور بچوں کے ساتھ جنسی ظلم اور بڑی عورت کے ساتھ جنسی ظلم یا مردوں کے ساتھ جنسی ظلم, یہ تھوڑا سا مختلف ٹاپکس ہیں ود ان دیٹ, اور اس کو اسی لینس سے بھی میں ایکسپلین کروں گا. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. 100 سال کا تو آپ کو ریکارڈڈ لٹریچر مل جائے گا, 150 سال کے ریکارڈڈ ڈسکورسز مل جائیں گے. ایک ویبینار میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ, آپ اس کو دیکھیے. اس میں پچھلے 120 سال کا جو ڈیٹا بیس ڈسکورسز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا گلوبل. سو the only thing that's happening now is کہ اب اس پہ بات کی جا رہی ہے. اب جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اخبار میں, سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ اس کی بات ہو رہی. وہ بات کس طریقے سے ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. بہت سے رپورٹنگ کے ایتھکس وائلیٹ کیے جا رہے ہیں ریٹنگز کے طور پہ. ٹراما کو سٹوری کی طرح ڈسکس کرنا کوئی انسانیت کا نام نہیں. غلط چیز کی ڈسکشن یا وائلنس کی ڈسکشن اس لیے ہونی چاہیے کہ بہتری لائی جا سکے. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے لیے بہتری اور معاشرے کے لیے بہتری. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ شاید یہ جنسی ظلم, کیونکہ یہ جنسی ظلم ہے, یہ پاور ڈائنامک ہے جہاں پہ جو شخص خود کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے, اور یہاں پہ ہم امیر یا غریب کی بات نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ ان بہت سے معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے کہ جس میں مرد کی طاقت عورت کی طاقت سے زیادہ ہے. سوشلی اس کے پاس پاور زیادہ ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے اس کا کوئی بھی سوشیو اکنامک اسٹیٹس. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دیز gender power imbalances and we recognize them as such, only then will we be able to understand this. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کے سارے واقعات کو آپ اس طرح سے سمجھ پائیں گے, اور بچوں پہ جنسی ظلم کو بھی آپ اسی طرح سمجھ پائیں گے. آپ دیکھیے کہ جب بچوں پہ جنسی ظلم کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ لڑکے کی اور لڑکی کی کوئی زیادہ فرق بھی نہیں. تو جو شخص جنسی ظلم کرنے والا ہے, جو سیکشولی ایکسپلوئٹ کرتا ہے یا سیکشولی وائلیٹ کرتا ہے, اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا موسٹ آف دا ٹائمس کہ وہ کیا وہ لڑکی کے ساتھ یہ کر رہا ہے یا لڑکے کے ساتھ یہ کر رہا ہے. گلوبل نمبرز آر دیئر کہ 3 میں سے 1 لڑکی اور کم سے کم 6 میں سے 1 لڑکا جو ہے وہ when they are kids, you know, بچے کی حیثیت سے وہ جنسی تشدد, جنسی ظلم سے گزرتے ہیں. And these are reported numbers. اسٹگما کو ذرا ایکویشن میں پلگ ان کریں کہ کتنا ہم شرم محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو نمبرز ایکچولی کیا ہوں آپ خود بہتر سمجھ سکتے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم اس بارے بات نہ کریں, کیونکہ یہ تو ہماری عزت کا معاملہ بن جاتا. ہماری عزت کا معاملہ یہ نہیں بنتا کہ کیسے ہمارے ہی گھروں میں, ہمارے ہی محلے میں, ہمارے ہی شہر میں, ہمارے ارد گرد کے لوگ دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ہم اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے.
So again the approach needs to change. اور یہ جس طرح سے ہم الفاظ, language plays a huge role in the kind of attitude we have. آپ دیکھیے الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں, عصمت دری. بہت سادہ الفاظ میں بھی کہیں گے تو اس کی عزت پہ حرف آیا, اس عورت کی عزت لٹ گئی. کیا یہاں پہ لفظ یہ نہیں ہونے چاہیے کہ جس نے یہ عمل کیا ہے اس کی عزت خراب ہو, کیونکہ غلط حرکت تو اس کی طرف سے ہوئی ہے, وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے, کسی پہ تشدد کر رہا ہے. تو جو کرنے والا ہے اس کی عزت پہ حرف آئے, اور وہ حرف کیسے آئے گا, جب آپ میں عام لوگ اس طرح سے اس کی گفتگو کریں. کیونکہ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے. اگر ہر انسان کو ارلیئر کوسچن از ویل کہ وائلنس ہو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے, ڈومیسٹک ابیوز ہے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے, وی شیئر دا ہیومینٹی. سو میک اٹ یور پرابلم, آسک پیپل, ان فیکٹ جسٹ دا وے یو سیڈ کہ میں اس کو کہوں کہ آؤ بات کرو, بات کرتے ہیں اس پہ. سو جب اس طرح کا مسئلہ ہے, کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اسے ہمیں اپنا مسئلہ بنانا پڑے گا, اور ہمیں اپنے ہی جو الفاظ کا چناؤ ہے اسے اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو آپ خود سوچئے کہ میرے سے جڑے جتنے لوگ ہیں وہ نوٹ کریں, اسی طرح آپ سے جڑے جتنے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے سیکھ کے آگے چند لوگوں میں جب بیٹھیں گے تو وہ ان سے سیکھ کے بہتری لے کے. سو اس کو ایکسپونینشیل گروتھ آپ کہتے ہیں, and that will only happen if we bring the change in ourselves. چیخیں مار لینا, غصہ کر لینا, گردن اڑا دو, یہ سب چیزیں یہ آسان ہیں as compared to bringing actual change in yourself. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس شخص کے 5 بچے تھے, وہ شادی شدہ تھا, وہ سیکشولی سیٹسفائڈ تھا, تو یہ بھی بہت بڑی ایزمپشن ہے. اگین لیٹ می ٹیل یو, میری اسپیشیلٹی ایون ود ان سائیکو تھراپی وہ ہے ہی ٹراما کی ڈومین میں. سو ایک موٹیویشنل انٹرویو, ڈرگ یوز, سبسٹنس ابیوز, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ, اور دوسرا ٹراما سروائیورس, سم ٹائمز ایون پرپیٹریٹرز فار دیٹ میٹر. تو just because somebody is married, just because they have 5 kids, just because maybe they have 1, 2 or 3 wives, that does not mean they're sexually satisfied. ہمارے ہاں sexual relationship کی, intimacy کی گفتگو ہی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں شادیاں کر دی جاتی ہیں بغیر بتائے کہ اس میں سیکشول ریلیشن شپ یا فزیکل ریلیشن شپ ہے کیا, اس کے ساتھ جڑے معاملات کیا ہیں. ایون دینی معاملات نہیں پتا ہوتے, شادی کی جاتی. خود سے کوئی پڑھ لے, دوست احباب بتا دیں, اسلامیات کے ٹیچر نے بتا دیا, اردو کے ٹیچر نے بتا دیا, یو نو دیز سبجیکٹ سم ٹائمز کم ان ٹو پلے. کوئی بڑے لوگ تھے ارد گرد, کوئی فیملی میں, انہوں نے بتا دیا. پراپر گائیڈنس نہیں ہے. کیوں نہیں؟ حالانکہ ایکسپیکٹیشن ہر کسی سے یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد, ایک خاص عمر کے بعد ان کی شادی ہو جائے گی, لیکن اس بارے بات نہیں کرتے. ایجوکیٹ ہم گھروں کے اندر بچوں کی پرورش کے دوران اس کا ایک یہ نارمل حصہ ہے ہی نہیں. کیا وجہ ہے اس؟ کیوں ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ رشتے چلانے اور اس رشتے میں کیا کچھ ہے وہ سب کچھ خود سے سب کو آ جائے گا. حساب, سائنس, انگریزی یہ سکھانے میں تو ہم ایسا ایزیوم نہیں کرتے, اس کے لیے تو ہم پراپر اکیڈیمک اسکولوں میں ڈالتے. سو وائی ڈو وی ایزیوم that social intelligence or relationships or even sexual education for that matter, کیونکہ sex education کا نام سن کے کچھ لوگ فوراً سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ جی یہ کیا بے حیائی ہے. And I tell you, if anything, sex education کا مطلب تو یہ ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے سمجھا جائے کہ آپ کو پتا ہو کہ معاملات ہیں کیا,
پھر اگر آپ کو خود کو بچانا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طریقے سے خود کو بچانا ہے, یا اگر کوئی آپ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے آپ نے اس کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے ماں باپ کو کس طریقے سے سمجھانا ہے. بیکاز اکثر سروائیورز جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جب خاص طور پہ ایک چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی یا ایکسپلائٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں, کوئی نازیبا حرکات کرنا, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, وہ تو اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے, کیا یہ غلط ہے, خدا جانے, کیونکہ ہم تو اس بارے بات ہی نہیں کرتے. ہم بات کریں گے تو ہم پہ. تو گوئنگ بیک ٹو دا پریویس پوائنٹ کہ جسٹ بیکاز somebody is married, کسی کا شادی شدہ ہونا, کسی کے 5 بچے ہونا, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سیکشولی سیٹسفائڈ. اینڈ آلسو keeping in view کہ ہماری تو سوسائٹی میں, اگین بیکاز دس کین بی اے ڈسکشن ان اینڈ آن اٹ سیلف, کہ ہماری تو سوسائٹی میں جب سیکشول نیڈس کی بات ہوتی ہے تو بات ہی صرف مرد کی ہوتی ہے. اول تو بات ہی کہاں ہوتی, بٹ جب ہوتی ہے تو وہ چیز ہم نے لمٹ کر لی ایک مرد کے ساتھ. تو جب تک ہم شادی کو, ایٹ لیسٹ دا ٹریڈیشنل میرج دیٹ از, اس کو ہم دونوں لوگوں کی سیکشل سیٹسفیکشن کے حوالے سے نہیں بات کریں گے, تب تک بات مکمل نہیں ہوگی. اینڈ اگین our religion is more liberal as compared to our society and culture. بہت ساری ایکسپرٹ ایڈوائز آپ سے فری میں لے لی ہیں. اب آپ سے کچھ آپ کے بارے میں بھی بات ہو جائے. ہاؤ لانگ یو آر ان پریکٹس, اور کیا کیا سرٹیفکیشن آپ کے پاس موجود ہیں؟ صرف ماسٹرز کے بعد کی پریکٹس بھی اگر میں دیکھوں تو 11 سال ہو گئے. سو پہلے ایم ایس سی اپلائڈ سائیکالوجی کیا بھاگن زکریا یونیورسٹی سے, پھر فل برائٹ اسکالرشپ ہو گیا اللہ کا شکر, یو ایس اے سے, پھر ایڈوانس ٹریننگ لی کلینکل سائیکالوجی, اس میں سبسٹنس ابیوز اینڈ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ میں. اور اس کے بعد سے یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھانا بھی اور کلینکل پریکٹس بھی, اور ساتھ کے ساتھ پھر اپنی کلینکل ٹول کٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے گئے. بیکاز میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح کی بھی نیڈس ہوتی ہیں کلائنٹ کی, اس کے حوالے سے مجھے امپاورڈ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ مجھے یہ آتا ہے اور میں نے اس چیز کو اسی نظر سے دیکھنا ہے. کیونکہ انسان مختلف زندگیاں گزار کے, مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ سے, مختلف طرح کے مسائل لے کے آتے ہیں, اور ان کی اپنی اپنی پھر ان کے ایکسپیرینسز ہیں اور اپنا اپنا طریقہ ہے کہہ لیں اس کو ہیل ہونے کا. So then we have to pick the right methodology depending upon the context of the person. کوئی پکا پکایا فارمولا لگانا مناسب چیز نہیں ہے. It's like آپ اپنی زندگی کے بہتر ایکسپرٹ ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کیا مسئلہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ 2009 کے بعد سے بھی پھر مختلف سرٹیفکیشنز وغیرہ پھر رہی. ٹراما تھراپی کی اسپیشلائزڈ ایک ٹریننگ کا میں ذکر کر دوں, وہ بھی پھر میں نے 2018 میں مکمل کی, وہ بھی جسٹس ریسورس انسٹیٹیوٹ, اس کا بھی یو ایس اے میں ہی اس کا ہے, یو کے سے بھی کچھ ٹریننگز وغیرہ ہیں. سو ایئرلی بیسس پہ اپڈیٹ اس میں ہوتی رہتی ہے. سو کیا اس میں آپ موٹیویشنل انٹرویو کہیں گے, آر ای بی ٹی, ای ایم ڈی آر, then specialized trauma therapy, all of that is there, even neurofeedback for that matter. مینلی لیکن میرا جو کام ہے وہ ٹراما سروائیورس اینڈ لائک دا ہول ایموشن ریگولیشن ڈومین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی, ڈپریشن, انگزائٹی وغیرہ. سو ایڈلٹس کے ساتھ کام ہے میرا کلینکل پریکٹس کا, 18 سال اور اس سے بڑے لوگ. ایک ذرا کوئک کوشچن آپ سے کروں گی. آپ سے باتیں کرتے تھے ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا, مائٹ بی اگر آپ ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر اٹ ڈونٹ آنسر اٹ. یہ جو جن چڑھتا ہے خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں خواتین کے ساتھ تو بہت آ رہا ہوتا ہے, اور اب تو تھینکس ٹو سوشل میڈیا یہ ساری چیزیں اس پہ بھی دکھائی جانے لگی ہیں. تو یہ کوئی مینٹل ایلنس ہے, کوئی مینٹل اسٹیٹ ہے, یا واقعی کوئی جن ون آتا ہے, یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے, وہ ہسٹیورونک سی کیفیت ہوتی ہے, چیخیں مار رہی ہیں, عجیب سی حرکتیں کر رہی ہیں, اور وہ جھاڑو لے کے جن اتار رہے ہیں؟ سید صاحب جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں نا, جو جن جھاڑو سے اتر جاتے وہ جن نہیں ہوتے. اچھا,
اور اس کو سائیکو انالیٹک پرسپیکٹو سے آپ بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں. مختلف پرسپیکٹوز ہیں کلینکل سائیکالوجی کے ڈومین میں بھی, تو اس میں جو سائیکو انالیٹک پرسپیکٹو ہے وہ اس کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کرتا ہے. اور میں آپ کو کانفیڈنٹلی یہ بات نہ صرف اپنی تھیوریٹیکل نالج کی بیسس پہ بلکہ اگین کلائنٹ پرسپیکٹو سے بھی یہ بتا سکتی ہوں کہ I've actually worked with people from this sort of a background. تو اکثر میں کہہ لوں کہ میجورٹی جو کیسز ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے معاملات جو آپ کر نہیں سکتے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے, وہ سفوکیشن, وہ سپریشن, وہ ریپریشن, وہ گھٹ گھٹ کے رہنے والے معاملات الٹیمیٹلی پھر اس طرح سے سامنے آتے ہیں. سو اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو the independence, the freedom that you have, even with regards to simple things. کیا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں گھر میں؟ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو جن وغیرہ کے معاملات ہیں جس طرح کا آپ بتا رہے ہیں یہ ٹین ایج میں زیادہ ہوتے ہیں شروع. کیا وجہ؟ بچوں میں کیوں نہیں؟ بچوں میں 2 سال کے بچے میں کیوں نہیں؟ تبھی کیوں ہو رہے ہیں کہ جیسے بچہ آہستہ آہستہ ٹین ایج کی طرف جا رہا ہے, ایڈولیسنس کی طرف. lot of the times with the hormonal changes within you. آپ پیوبرٹی کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, نہ صرف فزیکلی, فزیولوجیکلی, کیمیکلی, and oftentimes you are not able to understand what's happening, or maybe you're going through certain abuse experiences which you cannot talk about. گھروں کے اندر سیکشل ابیوز کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی آپ بات نہیں کر سکتے, تو پھر وہ چیز اندر ہی رہتے رہتے پھر کسی نہ کسی طریقے سے پھر سامنے آتی. کبھی تو ہم بات کرتے ہیں, even you would be surprised, it's not just the gin explanation that's going on. Oftentimes your body over the years would develop autoimmune diseases. A lot of the physiological disorders and diseases جس کی کہ کوئی medical explanation نہیں ہے, آپ دیکھیں گے اس میں suppressed negative emotion is the primary cause. And again, research back, you can look up the papers on it. اور ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیے وہ جو جن نکلوانے جاتے ہیں جہاں, وہاں پہ مزید اکثر لوگ سیکشل ابیوز کا آگے شکار ہوتا ہے because they get exploited again times. So and this answer is in the context of the way you ask the question. ہم سے ایک رینڈم خیال آیا, میں نے اور یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اگر آتی ہیں سوسائٹی میں تو میں نے چلیں آپ کے جی جی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں. اچھا, آپ کا آئیڈیل پیشنٹ کون ہے, کیسے آپ کس پیشنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے آئیڈیل ہے, جلدی ٹھیک کر لوں گی؟ اس سینس میں آئی تھنک یہ سوال ہوگا کہ who are the people that I would work with. So اگر ٹراما سروائیورس ہیں 18 سال یا اس سے بڑے لوگ کہ جن کے ساتھ چائلڈ سیکشل ابیوز, فزیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز اینڈ نیگلیکٹ, اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, ان لوگوں کے لیے چیلنج مختلف طرح سے آتا ہے, سوسائٹی کے حوالے سے بھی, خود اپنی ذات کے حوالے سے بھی. سو ہیلپنگ ٹراما سروائیورز اور ٹراما تھرائیورز ریکور, دیٹس واٹ آئی اسپیشلائز ان. اور اکثر اوقات تو ان کو لائک اگر ابھی کرنٹلی آپ دیکھو گے کہ جی ان دا ایج آف 20s اور 30s اور 40s, ان کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میرے جو ایموشنز ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, کبھی میں رونا شروع کر دیتی ہوں, یا کبھی میں غصے میں آ جاتی ہوں, یا لوگوں سے میرے رشتے چلتے نہیں ہیں ایسے, یو نو, کبھی اسی طرح سے کہ لوگوں کی کوئی بات بری لگی اور بس قطع تعلق ہی کر دی, یا کوئی لوگ ایک دم سے بہت اچھے لگے اور پھر برے لگنا شروع ہو گئے, یا نیند خراب ہے ابھی تک, یو نو, کوئی ریپیٹڈ نائٹ میئرس ہیں, or maybe it could be depression or anxiety of sorts. So that's how it shows up. یا self esteem issues کی صورت میں آتا ہے کہ یو نو میں کسی لائق نہیں ہوں, میں باقیوں سے کم تر ہوں, am I even enough? So these are the thoughts in which these issues pop up. So those are the kind of people that I work with. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, پھر ہاؤ لانگ آپ نارملی جو آپ کے سیشنز ہوتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کو, تو یقیناً پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہوں گے, تو وہ کتنے مطلب کتنا ڈیوریشن ہوتا ہوگا آپ کا؟
सिंपल आंसर टू दैट इज कि 1 घंटे का एक सेशन होता है और इसी तरह जूम पे वर्चुअली सेशंस होते हैं, वीडियो ऑडियो बोथ, क्योंकि अल्फाज के साथ साथ मुझे जो बॉडी लैंग्वेज है और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी इम्पोर्टेंटली चाहिए होते हैं उस पूरे प्रोसेस के लिए, क्योंकि अल्फाज में कह देना कि हाँ मैं ठीक हूँ, चेहरा कुछ और कह रहा हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी इट्स ड्रूप डाउन, those things are important. That's how the sessions are held. 60 minutes for a session. How many times do we meet? It's like usually it's once per week, but then it depends upon the need. Sometimes it can be twice per week to begin with, and then maybe over time it tapers down to once per week. Number of sessions doesn't really have a short answer. It totally depends upon the need of the person. But something that I would say I would invite people to look at is that therapy usually is a long-term process. और इस तरह भी नहीं है कि आप एक दफा थेरेपी में जाएंगे, आपने 12, 14, 20, 30 जितनी भी आपने मीटिंग्स की, some cases require years of therapeutic relationship, but it's not like you should make it a point I'm never getting back to it again. We really need to start thinking about it just like you would approach a doctor. Like maybe you should even have regular checkups the way we do with physiological health. So getting rid of the stigma is very important in approaching, seeking help for mental health issues, and hence the focus then shifts away from the number of sessions. मुझे कितने सेशन चाहिए? अच्छा, ये कभी एक्सपीरियंस किया कि चलें जी आइदर ऑन जूम या फिजिकली किसी के साथ कंसल्टेशन में कोई लेकर आ गया, इधर आज एग्जामिन करो कि दिस गाय या दिस लेडी इज मेंटल इल, या मतलब कैसे आप अंदाजा लगाओ, सही बातचीत कर रहे हैं, सही आप बिहेव कर रही हैं, तो आप गुफ्तगू में या किसी करते एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जामिन करो जी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है. फिजिकली फिट, जैसे फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होते हैं, इसी तरह मेंटल फिटनेस के भी कोई टेस्ट होते हैं कि बंदा मेंटली फिट है कि नहीं. और ये जिस तरह से आपने सवाल किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मकसद थेरेपी का किसी डिसऑर्डर का लेबल लगाना नहीं है. बहुत से साइकोथेरेपिस्ट, बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं. मेरा तरीकाकार इसको, और जैसे और भी बहुत से लोग हैं, हमारा नजरिया इस पे ये नहीं होता कि मैंने इससे गुफ्तगू करके मसलों की एक लिस्ट के लिए क्वालिफाई करता है. क्या मैं इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का लेबल लगाऊंगी, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का लेबल लगाऊंगी, या स्पेसिफिक फोबिया का लेबल लगाऊंगी, या पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्यूट स्पेसिफिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इज इट द एक्यूट? नो. For me, psychotherapy is a healing process. It's a place to heal and flourish. Certain areas that need to be worked on, regardless of the label. In fact, वो label हम कभी बताते भी नहीं हैं client को, unless they need it for some official purposes. और वो भी पाकिस्तान में तो कम ही इंश्योरेंस वगैरह के मामला होते हैं. कुछ और जगहों पे जहाँ पे वो चीज इंश्योरेंस में कवर हो रही है, वहाँ पे मे बी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ फाइल, फॉर द सेक ऑफ गिविंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वी वुड गिव इट टू देम. बट फॉर मी एंड अदर पीपल लाइक मी, वी डोंट डू द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ पुटिंग लेबल्स. और ऐसा भी नहीं होता तरह के भी psychotherapy की approach है. You're talking to a robot, I may say in that sense. No, we approach psychotherapy in a very humanly manner. You don't have to look and sound crazy, as they say, to seek psychotherapy. You could be a person who's managing things perfectly well from the outside, because that's how we train people. तुमने शो ही नहीं होने देना कि तुमने कोई ऐसा मसला इस वक्त चल रहा है अपने अंदर, या कोई ऐसी फीलिंग्स चल रही हैं जो मैनेज नहीं हो रही, या तुम किसी ऐसे मसले में हो जिसके लिए तुम्हें you need help from a psychotherapist. क्योंकि again the stigma kicks in.
We have learned to give a very good picture of ourselves and our well-being on the outside. So and so to an extent کہ کئی لوگوں میں تو ایون فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اسٹگما موجود ہے کہ ان کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا انا کا مسئلہ بن گیا. اگین فار دیٹ سیم ریزن کہ سم ہاؤ انہیں لگتا ہے کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے شاید. اچھا, آپ نے کبھی ایک اور کنٹروورشل سوال کا موقع دیا ہے مجھے یہ بات کہہ کے کہ لوگوں کے اندر جو ہے فزیکل ہیلتھ کا اسٹگما موجود ہوتا ہے, وہ ان کے لیے انا کا مسئلہ ہوتا ہے. نارملی خواتین کے لیے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ نے فوراً لیبل لگا لیا, بچہ نہیں ہوا, ارے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اس کا علاج کراؤ. کبھی اس کا کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کوئی مفتی آ رہا ہے یا جن اتارنے والے آ رہے ہیں, اور گائنیکولوجسٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں, اس پہ تو فوراً الزام آ گیا کہ جی وہ بچہ نہیں ہو رہا. مرد کے اندر بھی ہوتی ہے, بہت سے کیسز میں ہوتی ہے, اور وہی اس کا انا کا مسئلہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ مرد کی اس انا کو, کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوا ایسا کہ آپ نے ان کو کاؤنسلنگ کی اور میں نے بڑے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے, کیا کہیں گی یہ مرد کی یہ انا کس طرح سے آ سکتی ہے؟ Again, I can speak from my clients' data here. This is very much a common issue, especially in our society and societies like ours. Again, ایک طاقت کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, اور اس کو کسی بھی طریقے سے جہاں پہ بھی کمزوری کا کہہ لیں ایلیمنٹ اس ایشو کے ساتھ اٹیچ ہوگا, اس کی ہم نے گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی, کیونکہ ہم پھر اس کی نامردی کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, اس طرح کی سوچوں کی وجہ سے. تو چونکہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں, ہم اس کو الزام دیتے ہیں, ہم اس کو ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم اس سے مرد ہونے کا کہہ لیں we take that rank away from that person. تو پھر اس وجہ سے پھر ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ اگر مرد کو علاج کی ضرورت ہے یا اس کو ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت ہے تو وہ کچھ بھی کر لے گا, وہ یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ ہاں میرے میں کوئی مسئلہ ہے یا تھا یا مجھے اس کے علاج کی ضرورت ہے یا مجھے کرنا چاہیے. So yes, I agree with you. This exists. This very much exists in our society. اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا پڑے گا, اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنا, یا تو you can look at it, top down or bottom up. Either the person can decide, وہ شخص خود یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نہیں میں سوسائٹی کے ان معاملات کی کو امپورٹنس نہیں دوں گا, میرے لیے میری بہتری یا میرا جو میری فیملی کے حوالے سے ویژن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو لوگ بھلے کچھ کہتے رہیں, ان کا کہنا میری ذات کو ڈیفائن نہیں کرتا. So in that scenario, maybe the man himself or the man together with the family can take this decision. Or we can wait for the societal discourse to change, or we can actively participate in having that societal discourse to change, کہ جس میں ہم اس کے لیے آسان بنائیں ڈاکٹر کے پاس جانا, ہم اس کے لیے آسان بنائیں اپنی بیوی سے یا اپنی فیملی سے یہ شیئر کر پانا کہ ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ, دس از اے ونڈرفل سیشن. ٹائم از رننگ آؤٹ, اور اب ہم سائرہ سے اجازت لیں گے. بہت ٹائم لیا آپ کا, بڑی فری آف کاسٹ ہم نے بڑی ایڈوائسز بھی لے لی. تو ہوپ فلی سائرہ کا بل نہیں بھیجیں گی. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور سائرہ کو دوبارہ انشاءاللہ کسی اور سیشن میں انوائٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.